جنوبی سلطنت کا بادشاہ حزقیہ۔ بچوں، حزقیہ نے 728 قبل مسیح میں اپنے باپ کے ساتھ بادشاہت میں شراکت کی۔ یہ وہی سال تھا جب آخز نے مقدس ہیکل کے دروازے بند کیے۔ وہ 6 برس باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا 2 سلاطین 18 باب 10 آیت۔ اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا، یعنی حزقیہ کے 6 سال جو شاہ اسرائیل ہوسے کا 9واں برس تھا، سامریا لے لیا گیا۔ اسرائیل اسور کے ہاتھوں اسیر ہو کر اس کی غلامی میں چلا گیا۔ اس کے 7 برس بعد آخز چل بسا۔ یہ لگ بھگ 715 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب حزقیہ باقاعدہ طور پر سلطنت یہودا کا بادشاہ بنا۔ اسرائیل کی سلطنت، جس نے یہودا کی سلطنت سے جنگ لڑی اور قائم رہی، اب اس کا وجود مٹ چکا تھا۔ وہ اسرائیل جو کبھی 12 قبیلوں پر مشتمل تھا، اپنے اس بھائی کو اسیری اور غلامی میں بیابان کی طرف لے جائے جاتے دیکھ کر حزقیہ اپنی طرف بڑھتی تباہی سے بچنے کے لیے کیا کرتا؟ شاہ یہودا حزقیہ 2 سلاطین 18 باب 1 سے 5 آیت۔ شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نحشتان رکھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا۔ بچوں، جب حزقیہ 8 برس کا تھا تو اس کا دادا یوتام چل بسا۔ اس نے یہودا کے بہت سے لوگوں کو اسیر ہو کر آرام کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے دیکھا اسرائیل کے بادشاہ فکے نے ایک دن میں یہودا کے 1,20,000 جنگجو مار ڈالے، 2 لاکھ افراد کو سامریا کی غلامی میں دھکیل دیا۔ جب وہ 12 برس کا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ بادشاہت میں شریک تھا، تب اس نے اپنے باپ کو آرام کے دیوتاؤں کو لاتے اور ہیکل کے دروازے بند کرتے دیکھا۔ پھر اس کے باپ نے مقدس ہیکل کی بے حرمتی کی، لوگوں کو گمراہ کیا اور خداوند خدا کی راہوں سے دور لے گیا۔ اسی لیے خدا نے اسرائیل، ارام اور فلسطی سپاہ کو یہودا پر چڑھا دیا۔ اس کے باپ نے اسور سے آس لگائی، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ حزقیہ نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ بچوں، بائبل کس طرح حزقیہ کا ذکر کرتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، اور اس نے وہ کام بھی کیا جو پہلے کوئی بادشاہ نہ کر سکا تھا۔ وہ یہ کہ اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا۔ اس نے ایک ایسا کام بھی کیا جو اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ موسیٰ نے پیتل کا جو سانپ بنوایا تھا وہ توڑ ڈالا۔ موسیٰ نے پیتل کا یہ سانپ لگ بھگ 1400 قبل مسیح میں بنوایا تھا، اور جب 715 کے زمانہ میں حزقیہ بادشاہ بنا تو اس وقت تک 700 برس بیت چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیلی 700 سالوں تک پیتل کے اس سانپ کی پوجا کرتے رہے۔
بچوں، کیا آپ کو موسیٰ کی کہانی یاد ہے؟ لوگ بیابان کی راہ میں صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے۔ وہ موسیٰ اور خدا کے خلاف بڑبڑانے لگ پڑے۔ تب خداوند نے ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ بچوں، لوگوں کو شفا کون دے سکتا ہے؟ کیا پیتل کا سانپ یا وہ خدا جس نے موسیٰ کو پیتل کا سانپ بنانے کو کہا کہ لوگ شفا پائیں؟ شفا خدا نے دی، مگر لوگوں نے پیتل کے سانپ کی پرستش شروع کر دی۔ اس سچے خدا کی عبادت نہیں کی جس نے انہیں شفا دی تھی۔ اسرائیلی پیتل کے سانپ کے آگے بخور جلانے لگ پڑے۔ اسے خدا کی جگہ دیوتا بنا کر پوجتے 700 برس ہو گئے۔ تب حزقیہ نے اس پیتل کے سانپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسرائیلیوں کو گناہ کے تسلسل سے بچا لیا۔ حزقیہ نے ہیکل کے دروازے کھولے اور قربانیاں بحال کی۔ حزقیہ نے ایک اور بڑا اہم کام کیا، وہ یہ کہ ہیکل کی صفائی کروائی اور خدا کے گھر کو جسے اس کے باپ آخز نے بند کر دیا تھا عبادت کے لیے پھر سے کھولا۔ اس نے قربانیوں کا سلسلہ بھی بحال کیا۔ یوں خداوند خدا کے گھر میں خدا کی عبادت پھر سے ہونے لگی۔ 2 تواریخ 29 باب 3 سے 5 آیت۔ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی، اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا، اور ان سے کہا، اے لاویو میری سنو، تم اب اپنے کو پاک کرو، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو، اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو۔ حزقیہ نے لاویوں سے کہا، 2 تواریخ 29 باب 6 سے 11 آیت۔ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا، اور خدا کو چھوڑ دیا، اور خداوند کے مسکن سے منہ پھیر لیا، اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی، اور اسارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، اور چراغ بجھا دیے، اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اس سبب سے خداوند کا قہر یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا، اور اس نے ان کو ایسا حوالہ کیا کہ مارے مارے پھریں اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوں، جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ دیکھو، اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں اسیری میں ہیں۔ اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے۔ اے میرے فرزند، تم اب غافل نہ رہو، کیونکہ خداوند نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاؤ۔ بچوں، حزقیہ اسرائیل کی تباہی کی وجوہ جانتا تھا۔ اسے یہودا کی سب بربادیوں بھری راہوں کا احساس تھا، اسی لیے اس نے خداوند یہوہ کے ساتھ ایک نیا عہد باندھنے کی خواہش کی تاکہ یہودا کو پھر سے خدا کی برکتوں تلے لایا جا سکے۔ 2 تواریخ 29 باب 20 آیت اور 24 سے 29 آیت۔ تب حزقیہ بادشاہ سویرے اٹھ کر اور شہر کے رئیسوں کو فراہم کر کے خداوند کے گھر کو گیا۔
फिर काहनों ने उनको ज़िबा किया और उनके खून को मज़बा पर छिड़क कर खता की कुर्बानी की ताकि सारे इसराइल के लिए कफ़ारा हो। और उसने दाऊद और बादशाह के गैब बिन जाद और नातन नबी के हुक्म के मुताबिक खुदावंद के घर में लावियों को जांज और सतार और बरबत के साथ मुकर्रर किया। क्योंकि ये नबियों की मार्फत खुदावंद का हुक्म था। और लावी दाऊद के बाजों को और काहन नरसिंगों को लेकर खड़े हुए और हिजकिय्याह ने मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और जब सोख्तनी कुर्बानी शुरू हुई तो खुदावंद का गीत भी नरसिंगों और शाह इसराइल दाऊद के बाजों के साथ शुरू हुआ। और सारी जमात ने सजदा किया और गाने वाले गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे। जब तक सोख्तनी कुर्बानी जल ना चुकी ये सब होता रहा। और जब वो कुर्बानी चढ़ा चुके तो बादशाह और उसके साथ सब हाजरीन ने झुककर सजदा किया। हिजकिय्याह ने मुकद्दस हैकल को साफ किया, उसमें इबादत और कुर्बानियां बहाल की। फिर उसने लोगों से कहा, सब मिलकर मुकद्दस हैकल में ईद मनाएं। हिजकिय्याह ने जश्न फसा मनाया। 2 तवारीख 30 बाब 1 आयत। और हिजकिय्याह ने सारे इसराइल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मनसी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसा करने को आए। 2 तवारीख 30 बाब 5 से 7 आयत। सो उन्होंने हुक्म जारी किया कि बीर सभा से दान तक सारे इसराइल में मनादी की जाए कि लोग यरूशलेम में आकर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसा करें। क्योंकि उन्होंने ऐसी बड़ी तादाद में उसको नहीं मनाया था जैसा लिखा है। सो फरकारे बादशाह और उसके सरदारों से खत लेकर बादशाह के हुक्म के मुआफिक सारे इसराइल और यहूदा में फिरे और कहते गए, ऐ बनी इसराइल, अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदावंद खुदा की तरफ फिर रजू लाओ ताकि वो तुम्हारे बाकी लोगों की तरफ जो असूर के बादशाहों के हाथ से बच रहे हैं फिर मतवज्जा हो। और तुम अपने बाप दादा और भाइयों की मानिंद मत बनो जिन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की नाफरमानी की, यहाँ तक कि उसने उनको छोड़ दिया कि बर्बाद हो जाए जैसा तुम देखते हो। 2 तवारीख 30 बाब 10 से 14 आयत। सो हरकारे इफ्राइम और मनसी के मुल्क में शहर ब शहर होते हुए जबूलून तक गए, पर उन्होंने उनका तमस्खर किया और उनको ठट्ठों में उड़ाया। फिर भी आशर और मनसी और जबूलून में से बाज लोगों ने फरोतनी की और यरूशलेम को आए। और यहूदा पर भी खुदावंद का हाथ था कि उनको यक दिल बना दे ताकि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक बादशाह और सरदारों के हुक्म पर अमल करें। सो बहुत से लोग यरूशलेम में जमा हुए कि दूसरे महीने में फतीरी रोटी की ईद करें। यूं बहुत बड़ी जमात हो गई और वो उठे और उन मजहबों को जो यरूशलेम में थे और बखूर की सब कुर्बान गाहों को दूर किया और उनको किदरून के नाले में डाल दिया।
اسرائیلی 722 قبل مسیح میں بابل کی اسیری میں گئے اور حزقیہ نے 715 قبل مسیح میں انان حکومت سنبھالی، یعنی اسرائیل کی اسیری کے 7 برس بعد۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ برادر ملک کی پستی اور محکومی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خداوند یہوہ کے تقدس اور فیصلوں کا پاس نہیں کیا تھا۔ چنانچہ حزقیہ بہت سنجیدگی سے ہیکل کا تقدس واپس لانا چاہتا تھا۔ اس نے ساری قوم کو توبہ کی طرف بلانے کی جستجو کی۔ حزقیہ نے ہیکل کے بند دروازے پھر سے کھولے، اسرائیل کے بچے کھچے سارے قبیلوں، دان سے بیر سبا تک کے سب لوگوں کو دعوت دی کہ یروشلم آئیں اور خداوند کے آگے جشن فسح منائیں۔ اس نے اسرائیلیوں کو تلقین کی، اے بنی اسرائیل، ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خداوند خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ، تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو، اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت بنو۔ یہ بچے کھچے لوگ خداوند خدا کی عبادت پر حزقیہ کو برا بھلا کہنے لگے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو سنبھل گئے اور ان میں اپنی اصلاح کی خواہش مچل اٹھی۔ وہ یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے کہ خداوند کے حضور جشن فسح منائیں۔ 2 تواریخ 30 باب 21 سے 27 آیت۔ اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے۔ اور خداوند اپنے باپ دادا کے حضور اقرار کرتے رہے۔ پھر ساری جماعت نے اور 7 دن ماننے کا مشورہ کیا اور خوشی سے اور 7 دن مانے، کیونکہ شاہ یہودا حزقیہ نے جماعت کو قربانیوں کے لیے 1000 بچڑے اور 7000 بھیڑیں عنایت کی۔ اور سرداروں نے جماعت کو 1000 بچڑے اور 10,000 بھیڑیں دی، اور بہت سے کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور یہودا کی ساری جماعت نے کاہنوں اور لاویوں سمیت اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودا میں رہتے تھے خوشی منائی۔ یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانہ سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب لاوی کاہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی اور ان کی سنی گئی، اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی۔ حزقیہ نے لوگوں کو اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ترغیب دی، قربانیوں کی ادائیگی اور خداوند خدا کی عبادت کا عہد کرنے کو کہا۔ یوں خدا کا دل خوش ہو گیا، اور خدا کے خوش ہو جانے پر اس نے لوگوں کے دل بھی خوشیوں سے بھر دیے۔ جو لوگ عید منانے یروشلم آئے تھے ان کی خوشی ان لوگوں سے بھی بڑھ گئی جنہوں نے سلیمان کے عہد میں خوشیاں پائی تھیں۔ انہوں نے سب سے خوشحال اور شاندار وقت کا لطف اٹھایا۔ جن لوگوں نے خدا سے عہد باندھا تھا انہوں نے اپنے سچے اعمال سے اپنی سچی توبہ ثابت بھی کر دی۔ اس نے یہودا کو علائشوں سے پاک کر دیا۔ 2 تواریخ 31 باب 1 آیت۔ جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیل جو حاضر تھے یہودا کے شہروں میں گئے، اور سارے یہودا اور بنیامین کے بلکہ افرایم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا،
اور اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا دیا، یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا۔ تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے۔ 2 تواریخ 31 باب 20 سے 21 آیت۔ سو حزقیہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ سچے دل سے کی گئی خدا کی عبادت گناہوں سے توبہ کی طرف بلاتی ہے۔ چنانچہ جب اسرائیلی اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو پتھر کے سب بت توڑ ڈالے، یسیرتیں کاٹ پھینکی، سب اونچے مقام اور بتوں کی قربان گاہیں ڈھا دی گئیں۔ سو حزقیہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا۔ اور ہر وہ کام جو اس نے کرنا چاہا اس میں کامیاب ہوا۔ حزقیہ کی حکومت کے دوسرے برس اسور جس نے اسرائیل کو اسیر کیا اور اسے برباد کر دیا تھا یہودا پر چڑھ آیا۔ یہ وہ بات تھی جس کا حزقیہ کو سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ اسور کی فوجیں چڑھ آئیں۔ 2 تواریخ 32 باب 1 سے 8 آیت۔ ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنہیرب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا اور فصیلدار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضہ میں لانا چاہا۔ جب حزقیہ نے دیکھا سب چشموں کو اور اس ندی کو بند کر دیا، ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا، ملوں کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈالیں بنائیں، اور اس نے لوگوں پر سرے لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان کی ہمت افزائی کی باتیں کی اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے امبوہ کے سبب سے نہ ڈرو اور نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ بچوں، حزقیہ کو بھی آسا اور یہوشفت ہی کی طرح طاقتور دشمن کے حملہ سے سابقہ پڑ گیا، مگر حزقیہ نے لوگوں کی حوصلہ افزائی ان الفاظ میں کی، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے امبو کے سبب سے نہ ڈرو اور نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ بچوں، مشکلیں تو ہم سب پر ہی آتی ہیں، مگر ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہوگا؟ ہر کوئی ایک ہی طرح نہیں سوچتا۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا نے کس طرح حزقیہ اور اس کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، ان کی دعاؤں کا جواب کیسے دیا۔ 2 تواریخ 32 باب 9 آیت۔ اس کے بعد شاہ اسور سنہیرب نے جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکر یروشلم کو شاہ یہودا حزقیہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس جو یروشلم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ 2 سلاطین 18 باب 19 سے 20 آیت۔ اور ربشاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے،
तू क्या इत्मीनान किए बैठा है? तू कहता है पर ये फकत बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलहत भी है और हौसला भी। आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? 2 सलातीन 18 बाब 22-25 आयत। अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मकामों और मजहबों को हिजकिया ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मजबा के आगे सजदा किया करो? और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। 2 सलातीन 18 बाब 26 से 37 आयत। तब इलियाकीम बिन खिलकिया और शबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादमों से अरामी जबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और उन लोगों के सुनते हुए जो दीवार पर हैं यहूदियों की जबान में बातें ना कर। लेकिन रबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही कारूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा कि मलके मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिया तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा ना सकेगा, और ना हिजकिया ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना होगा। हिजकिया की ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ला और मैं का मुल्क, रोटी और ताकस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मर न जाओ। सो हिजकिया की ना सुनना जब वो तुमको ये तरगीब दे के खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और अरफाद के देवता कहाँ हैं? और सिफरवाइम और हीना और इवा के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा? पर लोग खामोश रहे और उसके जवाब में एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म ये था कि उसे जवाब ना देना। तब इलियाकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था और शबना मुंशी और युआख बिन आसफ मुहर्रर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिया के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। हिजकिया की दुआ 2 सलातीन 19 बाब 1 से 5 आयत। जब हिजकिया बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया
اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا، حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہے ان پر وہ ملامت کرے گا۔ بس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ بچوں، اسور کی یہ طاقتور فوج اسرائیل کی سلطنت کو تو پہلے ہی تباہ و برباد کر چکی تھی اور لوگوں کو پکڑ کر اسور لے گئی تھی۔ جبکہ اسرائیل کی سلطنت برباد ہو چکی تو یقیناً اسور کا اگلا نشانہ یہودا کی سلطنت ہی تھی۔ کوئی ملک ایسا نہ تھا کہ اسور کے جبر و تشدد کے آگے ٹھہر سکتا۔ چنانچہ شاہ اسور نے بڑے ہی گھمنڈ اور تکبر سے دعویٰ کیا، کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ محکوم ہو جانے کے خطرہ کے روبرو حزقیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا اور محل کے دیوان کو یسایہ نبی کے پاس بھیجا۔ 2 سلاطین 19 باب 6 سے 7 آیت۔ یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے نہ ڈر، دیکھ میں اس میں ایک روح ڈالوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ خدا نے یسایہ نبی کی زبانی حزقیہ کو تسلی دی۔ نہ ڈر، دیکھ اور خدا نے وعدہ کیا، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ یعنی خدا شاہ اسور کو سلطنت یہودا سے دور ہشکار دے گا۔ وہ خدا جو ہر بات پر قادر ہے، وہ کس طرح شاہ اسور کے ارادے بدل ڈالنے کو تھا۔ یسایہ 37 باب 9 آیت۔ اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاقہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے کوش کے بادشاہ کو اسور پر لا چڑھایا۔ یوں شاہ اسور کو افراتفری کے عالم میں اپنے دفاع کے لیے واپس جانا پڑا۔ وہ فوجیں جو یہودا پر حملہ کرنے کو تھیں مجبوراً واپس پلٹ گئیں تاکہ کوش کے خلاف لڑ پائیں۔ بہت خوب، خدا کے کام کیسے ہی ذہانت سے بھرپور ہیں۔ خدا نے اسور کو یہودا سے دور ہشکار دیا، مگر شاہ اسور نے وہاں سے ٹلنے سے پہلے حزقیہ کو ایک دھمکی امیز خط لکھ ڈالا۔ اس نے خط میں کیا لکھا تھا؟ یسایہ 37 باب 10 سے 13 آیت۔ شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور ہاران اور رصف اور بنی عدن کو جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ
اور عرفات کا بادشاہ اور شہر صفر وائم اور ہینا اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ شاہ اسور بھی کہہ تو سچ ہی رہا تھا، کوئی بھی مملکت ایسی نہ تھی جو ان کے ہاتھوں محفوظ رہ پائی ہو۔ چنانچہ ان حالات میں بھی جبکہ اسوری سپاہ کو واپس پلٹنا پڑا، ان کی طرف سے خطرہ تو قائم ہی رہا۔ یوں حزقیہ حالات کی تلخی میں الجھا ہی رہا۔ 2 سلاطین 19 باب 14 سے 22 آیت۔ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی کہ اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سنہیرب کی باتوں کو، جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے۔ سن لے اے خداوند، اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ حزقیہ نے ایک بار پھر اپنے خدشات خدا کے حضور رکھ دیے، کیونکہ اسوری سپاہ پلٹ جانے کے بعد کسی بھی وقت پھر لوٹ آنے کو تھی۔ حزقیہ کو فکر تھی اگر اس کی قوم شاہ اسور کی دھمکی کے مطابق برباد کر دی گئی تو ان حالات میں وہ کیا کرے گا۔ مزید یہ کہ شاہ اسور کے ہاتھوں اسرائیل کی سلطنت پہلے ہی برباد ہو چکی تھی۔ شاہ اسور کی دھمکی اپنی جگہ بھرپور تھی۔ جب حزقیہ نے سب معاملات مکمل طور پر خدا کو سونپ دیے، تب خدا نے یسایہ کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنہیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی۔ اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے، تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں، اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ 2 سلاطین 19 باب 28 آیت۔ تیرے مجھ پر جنجلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ خدا نے حزقیہ کے دل میں زبردست امیدیں جگائیں۔ خدا نے فرمایا، میں نے تیری سن لی۔ خدا نے کیا سن لیا؟ خدا نے حزقیہ کی فریاد اور اسوری بادشاہ کے کفریہ کلمات سن لیے۔ خدا نے سب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کا وعدہ کیا۔ خدا نے حزقیہ سے وعدہ کیا۔ 2 سلاطین 19 باب 32 سے 35 آیت۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ
وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے۔ اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ بچوں، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ یہ اسوری سبا کو کس نے مار ڈالا؟ 2 تواریخ 32 باب 21 آیت۔ اور خداوند نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ وہ خدا کے فرشتہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ بالکل یہوشفت کی مانند حزقیاہ کو ایک بھی سپاہی کو زحمت دینی نہیں پڑی تھی، اور خدا نے خود ہی ان کے دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ اب خدا کی طرف سے حزقیاہ سے کیے وعدہ پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو صبر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا۔ بس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہی تلوار سے قتل کیا۔ 2 تواریخ 32 باب 22 سے 23 آیت۔ یوں خداوند نے حزقیاہ کو اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سنہیرب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچا لیا اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی۔ خدا نے کہا وہ یروشلم کو اپنی اور داؤد کی خاطر بچائے گا۔ چنانچہ یروشلم کے امن اور سلامتی کے دن پھر لوٹ آئے، اور بہت لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیاہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔ بچوں، جب حزقیاہ بادشاہ بنا اسے خوب معلوم تھا کہ صرف خدا پر انحصار اور اس کے احکام کی بجا آوری وہ واحد راستہ ہے جو کامیابیوں کی طرف لے جاتا اور سلطنت کو بربادیوں سے بچا سکتا ہے۔ حزقیاہ نے یہودا کی سلطنت اور بچے کھچے اسرائیلیوں کی رہنمائی کی، انہیں خدا کے فرمان و احکام کی پیروی پر لگایا۔ جب وہ مشکلات سے دوچار ہوا اس نے خدا سے التجا کی، اپنے سارے خوف خدا کے حضور رکھ دیے۔ خدا نے حزقیاہ کی فریاد سنی اور اسے اسور کے بادشاہ سے بچا لیا۔ تو بچوں، خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم خود اس کی طرف پلٹیں، اپنی ساری پریشانیاں اسے بتا دیں۔ وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ ہمارے سب دکھوں پریشانیوں میں ہمارا ساتھ دے۔ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی ہر پریشانی اور مشکل لمحوں میں اس کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں، اس کے ساتھ گہرا اور بھرپور۔ پیارے قادر مطلق خدا، میں جانتا ہوں تو نے اپنا تخت آسمانوں پر قائم ہے۔
मगर कादरे मुतलक खुदा, जब मैं दुश्वारियों या दहशतों में मुब्तला हो जाता हूँ तब मैं तुझे पुकारना भूल ही जाता हूँ, जबकि जानता भी हूँ कि तू मेरी मदद को जरूर आएगा, मगर फिर भी डरता हूँ कि शायद तू मेरी मदद ना करे। मैं यही सोचने लग जाता हूँ कि कम जिसे मैं देख तो सकूं या फिर उसकी ओट ही ले लूं, मगर तेरे आगे दुआ मुझे एहसास ही नहीं रहता कि तू सुनेगा भी या नहीं। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि बहुत से बादशाहों ने तुझे पुकारने की बजाय यही बेहतर जाना कि सोना और चांदी इकट्ठे करके असूर के बादशाह की भेंट चढ़ा दिए जाएं। कादरे मुतलक खुदा, हिजकिया वाकई तेरी जात पर भरोसा करता रहा, बहुत से मसाइब में डूबा रहा, यहाँ तक के हजीमत खुर्दगी के खौफ में डूब कर भी तुझ ही पर आस लगाए रहा। प्यारे बाप, मदद फरमा कि मैं भी हिजकिया जैसी मतानत पाऊं और उसी की तरह ही तुझसे हर आस लगाना सीख लूं। मैं जान गया हूँ कि अगर तुझे खुश करना है तो सीखना होगा कि तुझे अपनी मदद को कैसे पुकारा करूं। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। तुम इस बड़े अम्बों की वजह से न तो डरो और न घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। 2 तवारीख 20:15 आयत।